شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ ساتھیہ آتے وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کتنے ہی لوگ بڑے شوق و ذوق سے درود شریف کا صبح و شام کثرت سے ورد کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے فضائل ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے تو ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم بہت پریشان ہیں، درود شریف تو پڑھ رہے ہیں لیکن فیض ہی نہیں مل رہا۔ تو ایسا کیا کریں کہ ہمیں درود شریف سے فیض حاصل ہو اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو۔ بہت سے لوگ درود شریف تو پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور الحمدللہ اس کی اہمیت کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں، جو کہ اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں درود شریف پڑھتے وقت چند ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو درود شریف کی مٹھاس کو کم کر دیتی ہیں، تو ان کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ اب وہ مسٹیکس کیا ہیں اور درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آج ہم آپ کو انتہائی آسان اور بہت ہی عام سے انداز میں سمجھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے عمل کی جو ہمارے دین کا نگینہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ترجمان، ہماری دعاؤں کا آسمان تک پہنچنے والا زینہ ہے۔ اس زبردست ویڈیو میں ہم آپ کو درود شریف کے اندیکھے تاثرات اور برکات اور اسے پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یقین کیجیے اگر آپ نے ان مسٹیکس کی اصلاح کر لی اور درود شریف صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی طاقت کا مشاہدہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی دیگر تمام درودوں کے مقابلے میں بہترین اور افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے ضعیف تمام درودوں سے افضل اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہٰذا نمازوں میں اور غیر نمازوں میں اس درود کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درود تمام درودوں سے افضل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیسے پڑھیں، لہٰذا آپ ہمیں اس بارے میں بھی بتائیں کہ اب ہم درود کیسے پڑھیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی، لیکن اسے مکمل فوائد کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ یہ سنتیں اپنائیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ طہارت کا اہتمام کیجئے، یعنی جس قدر ہو سکے وضو کر کے پڑھیں۔ دوسری چیز دھیان سے پڑھیں، آنکھیں بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی توجہ مرکوز کریں، گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود شریف سن رہے ہیں، اسی تصور کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز کلمات کی مکمل ادائیگی کریں، یعنی کٹے پھٹے الفاظ مت کہیں بلکہ الفاظ پر غور کرتے ہوئے خوب ذوق و شوق سے دھیان سے درود پڑھیں۔ چاہے آپ درود شریف جو بھی پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا پورا درود ابراہیمی، بہرحال دھیان کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنی دعاؤں سے اس درود شریف کو جوڑیں، یعنی جب بھی آپ دعا مانگیں تو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں، پھر درود کے بعد اپنی حاجات پیش کریں، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دعا کی تاثیر کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، درود شریف سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے
علماء کرام جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن درود خوب کثرت سے پڑھیں۔ یہ دن درود کے لیے خاص ہے کیونکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، لہٰذا اس دن پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، یعنی گنتی کو بھول جانا چاہیے، اس قدر ہو صبح سے لے کر شام تک بغیر گنتی کے خوب کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود و سلام پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ویسے عام دنوں میں بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن خصوصی طور پر درود شریف جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ درود شریف کا فیض پانے کے لیے یہ کریں کہ ہر روز 313 مرتبہ کی گنتی درود شریف کی پوری کریں۔ اگر آپ چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی مختصر سا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن 313 کی گنتی ہر حال میں پوری کریں۔ اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے یعنی آپ کو عادت نہیں تو پھر صبح شام کم سے کم 100 بار ہی پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کو آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختصر سا درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب 313 کی تعداد بندہ کراس کر جائے یا 313 سے بھی اوپر چلا جائے، کثرت کرے، دن میں 1000 بار، 500، 800، 600 یعنی گنتی کی کوئی قید میں نہ رہے، اس کا دل ہر وقت درود پڑھتا رہے، تو یقین مانے ایسا شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں۔ تو اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو شروعات میں صرف اور صرف 100 بار درود پڑھ لیجئے، کیونکہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہاں، لازمی طور پر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھنا مستحب ہے، اسے پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ اس کی برکت سے دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہی سے عہد کریں کہ روزانہ کم سے کم 313 بار یا 100 مرتبہ درود شریف ہر حال میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے اس کا اہتمام شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی صرف چند ہفتوں میں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، صرف اور صرف چند ہفتوں میں، جی ہاں ہفتوں میں آپ کو اپنی زندگی میں بہت ہی حیرت انگیز اور بڑی باکمال مثبت تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو کمنٹ میں بتائیں کہ آپ ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کا فیورٹ درود کون سا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کم کسی ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جسے درود شریف کا فیض نہیں مل رہا یا جو درود شریف سے بہت دور ہیں، تو اس شخص کو درود شریف کی طرف لانے کے لیے یہ ویڈیو بہت کارگر ہے۔ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے کم کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو درود شریف نہیں پڑھتا، تاکہ وہ درود شریف کی عادت کو اپنائے اور آپ کو اور مجھے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو بس آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ والحمد لله